اللہ پر توکل کیا ہے، جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، مگر ساتھ میں انہی لوگوں کو پریشان ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ پر توکل کیا ہے؟ بھائی توکل کے معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور یہ بھروسہ کسی کے نام پر نہیں کیا جاتا، بلکہ جو اس نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے، بھروسہ اس یقین دہانی پر ایمان لا کر، یعنی اس یقین دہانی کو سچ مان کر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ پر توکل یا بھروسہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے نام پر اندھا توکل نہیں کرتے، بلکہ آپ قرآن میں موجود مختلف معاملات میں اللہ کی آیات کے ذریعے اللہ کی یقین دہانیوں پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ نے آیات کے ذریعے کہا ہے اللہ ویسے ہی کرے گا۔ تو بھائی توکل حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز آیت پر ایمان ہے، اور آیت پر ایمان جب آتا ہے جب آپ کو آیت میں موجود اللہ کی یقین دہانی کا مکمل علم ہو۔ آپ سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 2 دیکھیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بے شک مومن ہیں وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا نرم ہو جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر اس کی آیتیں تو بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، اور اوپر اپنے رب کے توکل کرتے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ پر توکل حاصل کرنے کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ کہ جو معاملہ آپ کو درپیش ہو اس معاملے پر قرآن کی آیات کے اندر موجود اللہ کے حکم یا یقین دہانی کا آپ کو علم ہونا۔ دوسرا مرحلہ اس حکم پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ آپ آیات کے اندر موجود اس بات پر 100% یقین رکھیں کہ جو آیت میں لکھا ہے وہی ہوگا۔ تیسرا اس حکم پر توکل کرنا، یعنی اس معاملے میں موجود احکام پر عمل کرنا، اور اس عمل کا جو بھی نتیجہ آئے اس پر خوش اور ثابت قدم رہنا ہی اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور بھائی اگر ہم اللہ پر توکل نہ کریں تو کیا ہوگا؟ بھائی آپ کا توکل آپ کے حالات بدلے یا نہ بدلے مگر آپ کی زندگی میں سکون لے آتا ہے، اور دنیا میں سکون دنیاوی جنت ہے، اور اگر آپ توکل نہ کریں تو آپ کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے، اور آپ کی پریشانی یا بے سکونی آپ کو دنیاوی عذاب میں لے جاتی ہے، اور یہ خود ساختہ عذاب ہے اللہ پر توکل نہ کرنے کی وجہ سے۔ بھائی کیا آپ توکل کرنے سے متعلق کچھ مثالیں دیں گے؟ جی بھائی، ویسے تو توکل اللہ کی کہی ہوئی قرآن میں موجود ہر بات پر کرنا ہے، مگر ہم چند مثالیں لے لیتے ہیں۔ آپ پہلے سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 155 دیکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یقیناً آزمائش کریں گے ہم تم سب کی ساتھ کسی چیز کے، کسی خاص خوف سے، اور خاص بھوک اور نقصان، خاص مال سے، اور خاص نفس کے، اور خاص پھلوں یا نتیجے کے، اور بشارت دو خاص صبر کرنے والوں کو ان خاص لوگوں پر جب واقع ہوتی ہے کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ ہماری آزمائش کے لیے
ہماری زندگی میں مختلف حالات پیدا کرتے ہیں، جیسے جان کا خوف، مال کا خوف، بھوک اور نقصانات ہمارے نفسوں کے یا ہماری محنت کے پھل نہ ملنے کے، اور ان حالات میں اللہ ان صبر کرنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں جو رجوع کرتے ہیں۔ اور رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے پر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کو جاننا، اور یہیں سے توکل کی شروعات ہوتی ہے۔ چلیں اب ہم پہلی آزمائش کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب بتائیں، جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پہلا عمل آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر کے علاج سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ اچھا بھائی، جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو بھائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بیماری سے شفا کے معاملے میں آپ کی زندگی میں اللہ کا نمبر دوسرا ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ آپ پہلے سورہ نمبر 26 اور آیت نمبر 80 دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے آپ کے لیے اس معاملے میں ایمان کی کیا سنت چھوڑی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں پس وہی شفا بخشتا ہے۔ تو بھائی، ایمان اور توکل کا معیار یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ڈاکٹر اللہ کا ایک ملائکہ یا وسیلہ ہے جو خود اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو آپ پہلے اللہ سے شفا مانگیں، اور آپ پہلے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس ڈاکٹر کو وسیلہ بنا دے اور اللہ آپ کو شفا دے۔ پھر اس علاج کے نتیجے میں جو بھی مشکل، پریشانی یا آسانی آئے، اس کو سورہ نمبر 2 کی آیت 155 میں دیے گئے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ نے آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہی کیا ہوگا، اور اس نتیجے کو ہنسی خوشی تسلیم کرنا ہی اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس نتیجے کو تسلیم نہ کریں اور اس پر روئیں یا پریشان ہوں تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، اور آپ نے توکل کو چھوڑ کر، ذہنی سکون چھوڑ کر اپنے لیے اس دنیا میں خود ہی عذاب تیار کر لیا ہے۔ اچھا بھائی، وہ جو ہم رزق کی کمی میں پریشان ہوتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یا پھر پیسے جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کیا یہ بھی ایمان کی کمزوری یا اللہ پر توکل نہ کرنے کی علامت ہے؟ جی بالکل میرے بھائی، آپ کا رزق آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، مگر یہ آپ کی وقتی آزمائش کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس معاملے میں آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ آپ سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 39 دیکھیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہہ دو بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے خاص رزق جس کے لیے وہ چاہے، اپنے بندوں حکم پر عمل کرنے والوں میں سے، اور اندازن کر دیتا ہے اس کے لیے، اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے پس وہی اس کا بدل دیتا ہے، اور وہی بہتر خاص رزق دینے والا ہے۔ تو بھائی، آپ کا رزق آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، اور آپ کا رزق اللہ کے ذمے ہے، مگر اس کو کمانے کا طریقہ آپ پر ہے، اور آپ کے اس عمل پر سزا اور جزا ہے۔ تو آپ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کیجئے، اور اس کے بعد جو بھی رزق آپ کو ملے اس میں اللہ کا بتایا ہوا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس پر خوش ہوں، اور یہی اللہ پر توکل ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو تسلیم نہ کیا اور اس پر روئے یا پریشان ہوئے تو آپ رزق کی کمی کی صورت میں آئی اللہ کی آزمائش یا امتحان میں فیل ہو جائیں گے، اور آپ توکل کو چھوڑ کر اپنے لیے اس دنیا میں خود ہی عذاب تیار کر لیں گے۔ اچھا بھائی، وہ لوگ جو اولاد کی یا بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، کیا وہ بھی توکل کی کمی ہے؟ بھائی، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے۔
आप सूरह नंबर 42 की आयत 49 और 50 देखें। लिल्लाही मुल्कु अस्समावाति वल अर्दी यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनाथन व यहबु लिमन यशाउ अज़्ज़कूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथन व यजअलु मन यशाउ हकीमन इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह के लिए मिल्कियत है आसमानों और जमीन में, पैदा करता है जो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है, मुअन्नस और अता करता है जिसके लिए चाहता है, खास मुज़क्किर या जोड़ा कर देता है, मुज़क्किर और मुअन्नस और बना देता है जिसे चाहता है, पैदा ना करने वाला। बेशक वो जानने वाला, अंदाजे वाला है। तो भाई, इस आयत के मुताबिक औलाद का फैसला अल्लाह ने अपने पास रखा है, तो औलाद की ख्वाहिश रखना गलत नहीं। और कुरान की सूरह 37 और आयत 100 के मुताबिक हजरत इब्राहीम ने सालेह औलाद के लिए दुआ की, और कुरान की सूरह 21 और आयत 89 के मुताबिक हजरत जकरिया ने वारिस के लिए दुआ की। तो दुआ करना तो दुरुस्त है, मगर दुआ सिर्फ अल्लाह से करनी है, और उसका जो भी नतीजा आए, चाहे मुज़क्किर हो या मुअन्निस, चाहे ऐसा हो जिसमें मुज़क्किर और मुअन्निस का जोड़ा हो, या चाहे बे औलादी ही हो, उसको सूरह 42 की आयत 49 और 50 के मुताबिक अल्लाह की मसलहत का हिस्सा समझना और तस्लीम करना, और ना उसका इल्जाम किसी पर लगाना और ना ही उस पर गम करना ही अल्लाह पर तवक्कुल करना है। और अगर आप इसको तस्लीम ना करें और उस पर रोएं या परेशान हों या उसका इल्जाम किसी पर लगाएं, तो आप औलाद की सूरत में आई अल्लाह की आजमाइश या इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, और आप तवक्कुल छोड़कर अपने लिए इस दुनिया में खुद ही अजाब तैयार कर लेंगे। और भाई, वो लोग जो जादू टूने या तावीज करवाने जाते हैं या समझते हैं कि उन पर जादू या तावीज किया गया है, तो क्या ये भी ईमान की कमजोरी और अल्लाह पर तवक्कुल ना करना है? भाई, पहले तो देखें कि इस मामले में हमारा ईमान क्या होना चाहिए। आप सूरह नंबर 39 और आयत 38 देखें। वला इन सअल्तहुम मन खलक़ अस्समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाहु कुल अफरअयतुम मा तदउन मिन दूनी अल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमति कुल हस्बिया अल्लाहु अलैहि यतवक्कलु अलमुतवक्किलून। और अगर तुम उनसे सवाल करो किसने पैदा किया खास आसमानों और खास जमीन को, यकीनन वो कहेंगे अल्लाह ने। कह दो, भला देखो तो सही, जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर मुझ पर इरादा करे अल्लाह साथ तकलीफ के, तो क्या वो दूर कर सकते हैं उसकी तकलीफ को? या मुझ पर इरादा करे साथ रहमत के, तो क्या वो रोक सकते हैं उसकी रहमत को? कह दो, हिसाब करता है मेरा अल्लाह, उसके ऊपर तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। तो भाई, आज के दौर में दो तरह के लोग खुद को साहिर या जादूगर कहते हैं। एक वो जो दुनिया भर में जादू के प्रोग्राम करते हैं, और वो लोग खुद इस जादू को नजर का धोखा कहते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो तंग झोंपड़ियों में बैठते हैं और दावा करते हैं कि वो लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं जादू या तावीज के जरिए। तो भाई, जो लोग अपनी खुद की जिंदगी नहीं बदल सकते, वो खुद साख्ता साहिर या जादूगर क्या लोगों को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? और अगर आपका सूरह 39 की आयत 38 पर ईमान है, तो ना ही आप उन लोगों के बहकावे में आएंगे और न ही अल्लाह की तरफ से आई आजमाइश को लोगों की तरफ से जादू समझेंगे।
اور یہی اس معاملے میں اللہ پر توکل ہے۔ اور اگر آپ اس آزمائش کو تسلیم نہ کریں اور اس کو جادو یا تعویذ سمجھ کر پریشان ہوئے تو آپ نے توکل چھوڑ کر اپنے لیے اس دنیا میں خود ہی عذاب تیار کر لیا۔ اب آخر میں آپ قرآن کی سورہ نمبر 13 اور آیت نمبر 28 دیکھیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل ساتھ ذکر یا یاد دہانی اللہ کی، تو کیا نہیں ساتھ ذکر یاد دہانی اللہ کی اطمینان پاتے ہیں خاص دل۔ تو میرے بھائی، اس آیت میں اللہ آپ سے تصدیقاً پوچھ بھی رہے ہیں اور اللہ آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ دلوں کو سکون کسی بھی معاملے پر قرآن میں موجود اللہ کے ذکر یا نصیحت یا یاد دہانی سے آتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس اس معاملے میں آیات کے اندر موجود اللہ کا ذکر یا یاد دہانی کا علم نہیں، یا آپ کا اس ذکر یا یاد دہانی پر ایمان نہیں، کیونکہ جب علم اور ایمان ہوتا ہے تو توکل خود ہی آ جاتا ہے، اور توکل ہونے کی پہچان آپ کا دلی سکون ہے، یعنی آپ کے دل کا پرسکون ہونا ہی آپ کے اللہ پر توکل کی علامت ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے آپ پر آزمائش یا امتحان ڈالتے ہیں، اور اگر آپ توکل کریں اس معاملے میں اللہ کی یقین دہانی کے اوپر تو اللہ آپ کو ذہنی سکون دے کر آپ کی دنیا جنت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایمان کی کمزوری دکھائیں اور اللہ پر توکل نہ کریں تو آپ مایوسی اور غم میں لپٹ کر اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں، اور آپ اپنی آزمائش کو اپنے لیے عذاب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ آپ سے سورہ 42 کی آیت 30 میں کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے مصیبتوں میں سے، پس وہ کمائی ہے تمہارے ہاتھوں کی، اور وہ درگزر کرتا ہے اکثر سے۔